پڑھ کے نہج بلاغہ اور قرآن لوگ اچھے ادیب ہوتے ہیں، تیرے خطبوں کا فیض ہے زینب آج ہم میں خطیب ہوتے ہیں۔ آئیے میں نے اشعار کے سائے بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ سر پر جماعت کر حاضر ہوتا ہوں علی جناب مولانا شفیق حسین شفر صاحب کی خدمت میں کہ مولانا قبول منبر ہو کر اپنے بیان سے سامعین کے قلوب کو منور فرمائیں۔ ان کے استقبال میں ایک صلوات اللہم صلی علی محمد محمد۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر جہاں آرا بیگم بنت سید عباس حسین سید منع آغا ابن سید نادر حسین کو ارسال فرما دیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں تاکہ پیچھے والوں کو بھی موقع مل جائے، اور بعد والے تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیے آپ لوگ 20 پیج سے، اور آگے آ جائیے سب لوگ، پیچھے والے بھی آگے آ جائیں، جگہ ہے، اور بلند ترین صلوات پڑھتے رہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمطیعین والنار للملحدین، والصلاة والسلام علی مولانا مولا الثقلین بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من لیلنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین۔ صلوات پڑھ دیں۔ یہ کائنات اور اس کائنات کا ذرہ ذرہ محمد وآل محمد علیہ السلام کا مقروض ہے۔ اب اگر آپ کے لوح ضمیر پر بھی آل محمد علیہ السلام کے احسانات میں سے کسی معمولی سے احسان کا کوئی معمولی سا نقش مرتسم ہے تو اتنی بلند صلوات پڑھیں جتنے آپ کے ذہنوں میں آل محمد بلند ہو سکتے ہیں۔ واجب الاحترام سامعین کرام، محبان اہل بیت علیہ السلام، میں نے جس آیہ مبارکہ کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے وہ قرآن مجید کے 66ویں سورہ تحریم کی 9ویں آیت ہے، جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین، اے میرے نبی جہاد کیجئے کافروں کے ساتھ اور منافقین کے ساتھ۔ عزیزان محترم، یہ آیت مختصر ہے مگر معنی کا ایک جہان اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ پروردگار نے اس میں 2 حکم دیے۔ جاہد امر کا صیغہ علماء اور افاضل حضرات یہاں موجود ہیں۔ حکم دے رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ جہاد کرو، کس کے ساتھ؟ کافروں کے ساتھ اور منافقین کے ساتھ۔ لیکن عزیزان محترم، جب آپ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا بالاستیعاب مطالعہ کیجئے گا تو آپ دیکھیں گے کہ پیغمبر اسلام کی 63 سالہ زندگی صرف اور صرف
کافروں سے جہاد کرتے ہوئے گزر گئی۔ پیغمبر اسلام نے اپنی زندگی میں ایک جہاد بھی منافقین کے ساتھ نہیں کیا۔ پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ عرض کر رہا ہوں، اور علماء اور افاضل یہاں موجود ہیں۔ اللہ حکم دے رہا ہے کہ جہاد کیجئے کافروں کے ساتھ اور منافقین کے ساتھ، لیکن پیغمبر اسلام کی 63 سالہ زندگی ختم ہو گئی، وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، مگر ایک جنگ بھی انہی نے منافقین کے ساتھ نہیں لڑی۔ جتنی جنگیں لڑی ہیں وہ ساری جنگیں کفار کے ساتھ ہیں۔ صرف ایک جنگ خیبر ایسی ہے جو 7 ہجری میں واقع ہوئی، خیبر کے میدان میں، قلعہ خیبر میں، وہ جنگ ایسی ہے جو یہودیوں کے ساتھ ہوئی۔ باقی پیغمبر اسلام کی زندگی میں 82 جنگیں ہوئیں، اور 82 جنگوں میں ایک جنگ بھی ایسی نہیں ہے جو منافقین کے ساتھ ہوئی ہو۔ اب عزیزان محترم، سوال یہ قائم ہوتا ہے، اہل علم کا مجمع ہے، کہ کیا یہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ پیغمبر اسلام کو حکم دے اور پیغمبر اسلام اس پہ عمل نہ کریں؟ نعوذ باللہ، خاکم بدہن، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اللہ حکم دے اور پیغمبر حکم عدولی کریں۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ کا حکم آئے اور نبی اسے نہ مانے۔ لیکن سامنے کے حقائق کیا کہہ رہے ہیں؟ سامنے کے حقائق تو یہی کہہ رہے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے ساری زندگی کفار سے جنگ کرتے ہوئے گزار دی، اور ایک جنگ بھی منافقین کے ساتھ نہیں لڑی۔ اگر کوئی جنگ منافقین کے ساتھ پیغمبر اسلام کی زندگی میں ہوئی ہو تو یہاں فاضل حضرات ہیں، صاحبان علم ہیں، میرے بھی علم میں اضافہ ہو جائے، مجھے بتائیں کون سی جنگ تھی جو منافقین کے ساتھ ہوئی۔ توجہ چاہتا ہوں، تو ہر طرف خاموشی ہے، کیونکہ کوئی جنگ ہے ہی نہیں ایسی جو پیغمبر اسلام نے منافقین کے ساتھ لڑی ہو۔ تو اب عزیزان محترم، پھر مسئلہ کیسے حل ہو؟ آیت تو تشنہ معنی ہے، بھئی آیت کے معنی واضح نہیں ہو رہے ہیں، حکم آ رہا ہے مگر عمل ہوتا ہوا ظاہراً نظر نہیں آ رہا ہے۔ صرف ایک ہی پہلو ہے جو سامنے آ رہا ہے، اور دوسرے پہلو پر سکوت ہے، دوسرے پہلو پر خاموشی ہے۔ منافقین سے پیغمبر نے کوئی جنگ کی ہی نہیں ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ مسئلہ خود میرے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث کے ذریعے سے واضح فرمایا، اور جب اس حدیث پر غور و فکر کیا گیا تو پھر آیت کو معنی ملتے ہوئے نظر آئے۔ اول ما خلق اللہ نوری، پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ اس کائنات میں اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا، یعنی نور اول ہیں پیغمبر اسلام، مخلوق اول ہیں پیغمبر اسلام، تجسیم اول ہیں پیغمبر اسلام، پیکر اول ہیں پیغمبر اسلام، وجود اول ہیں پیغمبر اسلام۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں اسی حدیث کے دوسرے فقرے میں، انا والی من نور واحد، اور میں اور علی ایک ہی نور ہیں۔ بھئی توجہ فرمائیے گا، جب پیغمبر نے یہ کہا کہ میں اور علی ایک ہی نور ہیں، اور یہ حدیث وہ ہے کہ جس میں کسی مسلمانوں کے مکتب فکر کو اختلاف نہیں ہے، تمام تر صحیح اور شریف کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ بھئی توجہ چاہتا ہوں، دیکھیں اہل علم کا مجمع ہے، کیا انا والی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور ہیں۔ اب عزیزان محترم، بات واضح ہو گئی، اس لیے کہ اللہ نے کہا تھا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، اے میرے نبی جہاد کیجئے کافروں کے ساتھ اور منافقین کے ساتھ۔ اچھا، منافقین پہ تو بعد میں بات کریں گے، پہلے مجھے یہ بتائیے کہ پیغمبر اسلام نے کافرین سے کون سا جہاد کیا ہے؟ بھئی یہ 82 جنگیں ہوئی ہیں، کسی ایک جنگ میں پیغمبر نے تلوار چلائی؟ کسی ایک جنگ میں تلوار لے کر آئے؟ کسی ایک جنگ میں پیغمبر اسلام نے
تلوار نہیں چلائی، حتیٰ کہ جنگ احد میں کفار اتنا نزدیک آ گئے کہ پیغمبر کو زخمی کر دیا، رخسار مبارک زخمی ہوا، دندان مبارک شہید ہو گئے، اور تلوار پہلو میں تھی، مگر پیغمبر نے تلوار کو نیام سے باہر نہیں نکالا، تلوار نہیں چلائی۔ کیوں چلاتے؟ کیونکہ اللہ نے دوسری طرف یہ بھی کہہ دیا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے میرے پیغمبر آپ ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں، لہذا جب رحمت بن کر آئے ہیں تو اب تلوار کیسے چلائیں؟ رحمت مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، ساری کائنات کے لیے ہیں، کفار کے لیے بھی رحمت ہیں، منافقین کے لیے رحمت ہیں، مشرکین کے لیے رحمت ہیں، مومنین کے لیے رحمت ہیں، امت کے لیے رحمت ہیں۔ اب ہو سکتا ہے کسی کو حیرت ہو رہی ہو اس بات پر کہ کفار کے لیے کیسے رحمت ہو سکتے ہیں، منافقین کے لیے کیسے رحمت ہو سکتے ہیں؟ ہیں کفار کے لیے بھی رحمت، مشرکین کے لیے رحمت بھی ہے، منافقین کے لیے رحمت بھی ہیں، اور مومنین کے لیے رحمت بھی ہیں۔ مگر فرق کیا ہے کہ مومنین کے لیے بھی رحمت، کفار کے لیے بھی رحمت؟ فرق یہ ہے کہ کفار کے لیے صرف اس دنیا میں رحمت ہے، اور مومنین کے لیے اس دنیا میں بھی رحمت ہے، اس دنیا میں بھی رحمت ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ تو اب عزیزان محترم تلوار چلا نہیں سکتے، رحمت کی زنجیریں ہاتھوں میں پڑی ہوئی ہیں، تو اے میرے پروردگار جب پہلے ہی رحمت کی زنجیریں اپنے نبی کے ہاتھوں میں ڈال دی تو پھر ضرورت کیا تھی حکم جہاد دینے کی؟ پھر ضرورت کیا تھی کہ جنگ کرو کافروں منافقوں سے یہ کہنے کی؟ تو عزیزان محترم یہ جو 82 جنگیں جو پیغمبر اسلام کی زندگی میں لڑی گئیں، ان میں بھی ایک جنگ ایسی نہیں، میں نے عرض کیا کہ جس میں پیغمبر نے تلوار چلائی ہو۔ ان 82 جنگوں کا صرف ایک فاتح ہے، یہ 82 جنگیں صرف ایک انسان نے فتح کی ہیں، اور اس کا نام ہے علی ابن ابی طالب۔ صلوات پڑھ دیں محمد علیہ محمد پر۔ توجہ ہے نا عزیزان محترم کہ 82 جنگیں بھی ابو طالب کے بیٹے علی نے فتح کی ہیں، اس میں کسی جنگ میں پیغمبر کی تلوار نہیں چلی، پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں۔ اب عزیزان محترم ہم یہ کیوں عرض کر رہے تھے شروع میں کہ 82 جنگیں پیغمبر اسلام نے لڑی مگر منافقین کے ساتھ ایک جنگ بھی نہیں؟ تو 82 جنگیں بے ایمانی لڑی کہ پیغمبر اسلام ان 82 جنگوں میں کم سے کم موجود تو تھے بحیثیت سربراہ لشکر۔ تو اس لیے جس کی سربراہی میں جنگ لڑی جاتی ہے تو یہ تصور، یہ کانسیپٹ عام ہے کہ اس کا مطلب اس کی ہی سرپرستی میں جنگ لڑی گئی، گویا اسی نے جنگ لڑی۔ اگر جنگ لشکر ہارتا ہے تو سربراہ کی ذمہ داری، جنگ لشکر جیتتا ہے تو سربراہ کے سر سے راہ بنتا ہے۔ پورے لشکر کو ہار پھول نہیں پہنائے جاتے، سربراہ کو بلایا جاتا ہے محض، اور سربراہی کی ذمہ داری ہوتی ہے جنگ ہاریں یا جنگ جیتیں۔ 82 جنگوں میں صرف ایک جنگ ایسی تھی، جنگ خیبر، جس میں اللہ کے نبی نے حضرت علی کو نہیں بلایا تھا۔ ہر جنگ کی فتح کا سہرا پیغمبر کے سر بن رہا تھا کیونکہ فتح علی کر رہے تھے، مگر سربراہ لشکر پیغمبر تھے۔ اب خیبر کا میدان ایسا تھا کہ جہاں 39 دن ہو گئے اور جنگ فتح نہ ہوئی۔ اب پیغمبر اسلام کو لگا کہ اگر 40ویں دن بھی علی کو نہ بلایا، میں توجہ چاہتا ہوں، تو یہ جنگ ہوتی رہے گی مگر مسلمانوں کا لشکر فتح یاب نہیں ہو سکے گا۔ اس جنگ کو فتح کرنے کے لیے ضروری ہے کہ علی ابن ابی طالب کو بلایا جائے۔ صلوات پڑھ دیں محمد علیہ محمد کو۔
اب عزیزان محترم یہاں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ 82 جنگوں میں خیبر کی جنگ ایسی ہے جس میں 39 دن تک علی میدان جنگ میں نظر نہیں آتے. اس سے پہلے 81 جنگیں، کوئی جنگ ایسی نہیں ہے کہ جس میں لشکر اسلام نے علی کے بغیر میدان میں قدم رکھا ہو. بھئی توجہ رہے، کوئی جنگ ایسی نہیں جس میں علی کے بغیر لشکر میدان میں پہنچا ہو. اور یہاں علی ہے نہیں، 39 دن تک لشکر میدان میں ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے جو تعجب خیز ہے، یہ کوئی مسئلہ نہیں کہ لشکر ہے میدان میں، ہوا کرے لشکر، لیکن پیغمبر کی زندگی میں پہلا موقع ہے جب 39 دن تک علی سے الگ ہیں. ورنہ ایک لمحے کے لیے بھی علی کی جدائی برداشت نہیں پیغمبر اسلام کو. لیکن یہ موقع ایسا آیا کہ 39 دن تک علی دور رہے پیغمبر سے، علی دور رہے میدان سے. وجہ کیا تھی؟ پوری توجہ چاہتا ہوں اپنے تمام سننے والوں کی. ریزن کیا تھا؟ سبب کیا تھا؟ وجہ یہ تھی کہ 1600 کا لشکر لے کے آئے تھے جنگ کرنے کے لیے. کتنے بڑے لشکر سے؟ 10,000 کے لشکر سے. خیبر میں یہودیوں کے لشکر کی تعداد تاریخ میں 10,000 لکھی ہوئی ہے اور مسلمانوں کا لشکر 1600. تو ظاہر سی بات ہے 1600 کا لشکر 10,000 کا کیا مقابلہ کرے گا؟ وہ بھی وہ 10,000 جو جدید اسلحوں سے لیس تھے، جن کے پاس اس وقت کی ٹیکنیک کے حساب سے تمام تر جدید اسلحے موجود تھے، اور یوں بھی دولت کے اعتبار سے بھی ان کا کوئی مقابل نہ تھا، علم کے اعتبار سے بھی ان کا کوئی مقابل نہ تھا، شجاعت کے اعتبار سے بھی ان کا کوئی مقابل نہ تھا. ایسے لوگوں سے لڑنے کے لیے کتنے لوگ لے کر آئے؟ محض 1600 لوگ، کیونکہ 1600 لوگ ہی تھے پیغمبر کے پاس اس وقت. تو زیادہ لاتے کہاں سے؟ جو تھے اس کے علاوہ مدینے میں وہ بزرگ تھے، بچے تھے، عورتیں تھیں، انہیں میدان میں لا نہیں سکتے تھے. اب ایک مسئلہ پیغمبر اسلام کے سامنے یہ بھی تھا کہ اگر علی کو بھی لے آئیں اور خدا نخواستہ یہودیوں نے، ان کے پاس تو 10,000 کا لشکر ہے، 2,000 لوگ ادھر سے آئے اور مکے پہ آ کے حملہ کر دیا تو ہم تو خیبر میں لڑتے رہیں گے، اور معلوم ہوا کہ یہاں مدینے میں سارے مسلمان قتل ہو جائیں گے. 150 کلومیٹر کا فاصلہ ہے خیبر اور مدینے میں، تو معلوم ہوا اتنی جلدی آ بھی نہ پائیں گے اور یہاں قتل کر کے چلے جائیں گے. تو مدینے والوں کی حفاظت کے لیے بھی لشکر چھوڑنا تھا. بھئی توجہ رہے. تو اب اس لشکر کے نام پر مدینے میں پیغمبر اسلام نے صرف ایک علی کو چھوڑا. بھئی جاگ کے سنیے، توجہ چاہتا ہوں. یعنی پورا لشکر ایک طرف، علی اکیلے ایک طرف. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. تو مدینے میں اس لیے مولا علی کو چھوڑ کے آئے تھے تاکہ اہل مدینہ کی علی حفاظت کر سکیں، کیونکہ جانتے تھے 1600 جو جا رہے ہیں میرے ساتھ، یہ تو صرف میدان میں دوڑنے کے لیے جا رہے ہیں، فتح کرنے کے لیے نہیں. توجہ ہے نا. 39 دن تک تو صرف خالی وہاں پہ ریسنگ ہوگی، لوگ دوڑیں گے ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، یہی سب ہونا ہے. اور جس دن فتح ہوگا خیبر تو وہ تو علی ہی کے ہاتھوں پہ ہونا ہے. توجہ. اس لیے 40ویں دن ناد علی پڑھ کر امام علی کو بلایا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، اے میرے نبی جہاد کیجئے کافروں سے اور منافقین سے. تو عرض کیا کہ جو جہاد کافروں سے تھا وہ بھی کس نے کیا؟ علی ابن ابی طالب نے کیا. مگر سربراہ کی حیثیت سے موجود ہیں تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کلی طور پر، کہنا پڑے گا کہ پیغمبر اسلام نے کیا، کیونکہ سربراہ لشکر پیغمبر اسلام ہے. مگر منافقین سے جو جہاد ہوا اس میں تو پیغمبر موجود ہی نہیں ہے. وہ کب ہوا؟ پوری توجہ چاہتا ہوں اپنے تمام سننے والوں کی کہ منافقین سے جو جنگیں ہوئی وہ کب ہوئی؟ وہ وفات پیغمبر کے بعد ہوئی. حکم کسے ملا تھا یہ یاد رکھیے گا، یا ایھا النبی. بالکل واضح طور پر کہا جا رہا ہے نبی جہاد کیجئے منافقین اور کافرین کے ساتھ، کافرین اور منافقین کے ساتھ دونوں سے جہاد کرنے کا حکم ہوا. مگر نہیں ہوا پیغمبر کی زندگی میں، صرف کفار سے جہاد ہوا.
اب منافقین سے کب ہوا؟ پیغمبر کی وفات کے بعد جنگ جمل منافقین کے ساتھ ہے، جنگ صفین منافقین کے ساتھ ہے، جنگ نہروان منافقین کے ساتھ ہے، تو حکم تو نبی کو ہوا تھا، کر علی رہے ہیں، تو عزیزان محترم معلوم ہوا کہ حکم نبی کو ملتا ہے، عمل علی کرتے ہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ صلی اللہ محمد و آل محمد۔ نعرہ حیدری، نعرہ صلوات، محمد و آل حیدری، حیدری، آواز بلند صلوات۔ صلی اللہ محمد و آل محمد۔ تو حکم نبی کو ملتا تھا، تعمیل علی کرتے تھے، ورنہ آیت کو معنی نہیں ملیں گے۔ میں امت مسلمہ سے سوال کرتا ہوں، بتاؤ مجھے پھر اس آیت کے معنی کیسے واضح کرو گے؟ تو ماننا پڑے گا کہ نبی اور علی ایک ہی نور ہیں، چاہے یہ تلوار چلائیں چاہے وہ تلوار چلائیں، بات ایک ہی ہے۔ اور میرے پیغمبر نے کہا یا علی، ہم احسان فراموش نہیں ہیں، آپ نے ہماری امت پر احسان کیا، انہیں فتح کی لذت سے آشنا کیا، اور مسلسل جنگیں آپ نے فتح کی۔ تو میرے مولا سے خطاب کرتے ہوئے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان ساری جنگوں میں جو آپ نے وقت گزارا اور جنگ کو فتح کرنے کے لیے جو محنت کی ہے، اس محنت کا انعام تو وہ دے گا، صلہ تو وہ دے گا، کیونکہ جنگیں میرے لیے نہیں کی، جنگیں اس کے لیے کی ہے، صلہ بھی وہ دے گا، انعام بھی وہ دے گا۔ لیکن اے علی، ایک چھوٹا سا تحفہ ہم سے بھی لے لیجئے، ایک تمغہ ہم سے بھی لے لیجئے۔ تو فرمایا یا علی حبک تقوی والایمان وبغضک کفر و نفاق۔ اے علی، تم نے یہ جنگیں اتنی کی ہیں اور اسلام کو فتح یابی سے ہمکنار کیا ہے، تو اب ہم یہ نوید دیتے ہیں اور اب یہ خوشخبری دیتے ہیں اللہ کی طرف سے کہ یا علی حبک تقوی والایمان، اے علی تمہاری محبت تقوی ہے اور ایمان ہے، جو تم سے محبت کرے گا وہ متقی بھی ہے اور مومن بھی ہے۔ ارے جاگ کے سنیے، میں کیا عرض کر رہا ہوں، یہ سند پیغمبر دے رہے ہیں کہ جو علی سے محبت کرے گا وہ مومن بھی ہے اور متقی بھی ہے۔ وَبُغْضُكَ كُفْرٌ وَنِفَاقٌ، اور اے علی جو تم سے دشمنی رکھے، جو تمہارے مناقب کا انکار کرے، جو تمہارے فضائل کو جھٹلائے، وہ کافر بھی ہے اور منافق بھی ہے۔ توجہ، میں کچھ عرض کر رہا ہوں، وہ کافر بھی ہے اور منافق بھی ہے۔ تو میں کہوں گا یا رسول اللہ، جب ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، الحم سے لے کے والناس تک پورا قرآن پڑھ لیجئے، پورے قرآن کو دیکھ لیجئے، آپ الحم سے لے کے والناس تک جب قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے تو دیکھیں گے کہ جس نے اللہ کا انکار کیا اس کے لیے اللہ نے ایک ٹائٹل کا استعمال کیا، اور وہ ہے مشرک۔ جو اللہ کی توحید کا انکار کرے اسے قرآن کی لینگویج میں، قرآن کی زبان میں مشرک کہا جاتا ہے۔ اللہ کے انکار کرنے والے کو کافر نہیں کہتے قرآن کی زبان میں۔ توجہ چاہتا ہوں، اللہ کا انکار کرنے والا کون ہے؟ مشرک۔ الحم سے والناس تک جہاں جہاں بھی توحید کے منکروں کا ذکر آیا، اللہ نے مشرک کہہ کے خطاب کیا، مشرکین سے منسوب کیا ان کو۔ لیکن جہاں انبیاء کا انکار کرنے والوں کا ذکر آیا، ان لوگوں کو کافر کہا گیا۔ آدم سے لے کے خاتم تک 1,24,000 پیغمبروں میں سے کسی ایک نبی کا انکار بھی کیا تو کافر قرار پائے۔ اسلامی بنیادی عقائد کا اگر انکار کیا تو بھی کافر۔ مثلا وجود جنت کا انکار کیا تو کافر،
وجود دوزخ کا انکار کیا تو کافر، سلسبیل کا انکار کیا تو کافر، نعیم کا انکار کیا تو کافر، کوثر کا انکار کیا تو کافر، برزخ کا انکار کیا تو کافر، محشر کا انکار کیا تو کافر، ملائکہ کا انکار کیا تو کافر۔ تو معلوم ہوا جو بنیادی عقائد ہیں اگر ان کا انکار کیا تو قرآن کی زبان میں محض کافر کہلائیں گے، ہم انہیں مشرک نہیں کہہ سکتے۔ اور اگر اللہ کا انکار کیا تو محض مشرک کہلائیں گے، کافر نہیں کہہ سکتے۔ تو پورے قرآن میں جس نے اللہ کا انکار کیا اللہ نے اسے ایک ٹائٹل دیا کہ مشرک ہے۔ انبیاء کا انکار کیا، انبیاء ما سبق کا انکار کیا، عقائد اسلامی کا انکار کیا تو کہا کافر ہے۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ جو اللہ کا انکار کرے وہ محض مشرک، جو انبیاء کا انکار کرے وہ محض کافر، لیکن جو علی کا انکار کرے وہ کافر بھی ہے منافق بھی ہے۔ تو یا رسول اللہ ہم پر تو یوں ہی الزام ہے غلو کرتے ہیں، یہ شیعہ حیدر کرار مولا علی کے معاملے میں غلو کرتے ہیں۔ تو اے اللہ کے رسول دنیا کیا کہے گی کہ جو اللہ کو نہ مانے محض مشرک، جو انبیاء کو نہ مانے محض کافر، لیکن جو علی کو نہ مانے وہ کافر بھی ہے وہ منافق بھی ہے۔ تو آواز آئی کہ ریزن کے ساتھ ہے، وداؤٹ ریزن نہیں ہے، یوں ہی کافر و منافق نہیں کہا گیا ہے، اس کا سبب ہے۔ تو اللہ کے رسول نے سبب بیان کیا کہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے مسلمانوں سے کہا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے تو سب نے مانا۔ ہم نے کہا اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین اور آسمان میں پھیلا ہوا ایک نور ہے تو سب نے مانا۔ ہم نے اللہ کو دکھایا نہیں، اللہ کے نور کو دکھایا نہیں، صرف زبانی معاملہ تھا، عملی طور پر اللہ سے روبرو نہیں کرایا، اللہ کو دکھایا نہیں ہے۔ لہذا عدل کا تقاضا یہ ہے کہ جب ہم نے صرف بتایا ہے دکھایا نہیں ہے تو اب جو انکار کرے اسے سزا بھی ایک دی جائے گی۔ بھئی توجہ رہے، تو اب وہ مشرک کہلائے گا۔ اچھا انبیاء کا معاملہ جو انہیں نہ مانے وہ کافر کا، ان کے سلسلے میں بھی یہی مسئلہ ہے۔ ہم نے انہیں بتایا کہ آدم ابو البشر ہیں، شجر ممنوعہ کے قریب چلے گئے، اللہ نے جنت سے باہر نکال دیا، تو ہم نے آدم کو شجر ممنوعہ کے قریب جاتے ہوئے نہ دکھایا ہے نہ جنت سے نکلتے ہوئے دکھایا ہے، ہم نے خالی بتایا ہے۔ اب لہذا سزا بھی ایک ہے، کیونکہ عملی طور پہ دکھا نہیں رہے، زبانی بتا رہے ہیں، لہذا بتایا ہے تو جو نہ مانے گا وہ کافر ہے۔ ہم نے انہیں بتایا کہ نوح اللہ کے ایک ایسے پیغمبر تھے جنہیں اللہ نے 2500 سال کی عمر دی اور 900 سال تک وہ تبلیغ دین کرتے رہے۔ 35,000 سال تک نوح کے جانے کے بعد بھی نوح کی شریعت پر تمام انبیاء عمل کرتے رہے، صحیفہ نوح ہی رائج رہا۔ ہم نے 35,000 سال تک کسی نبی کو صحیفہ نہیں دیا، نوح کے صحیفے پر سب عمل کرتے رہے۔ نوح ہمارا اتنا عزیز پیغمبر تھا، مگر جب امت نے بہت ستایا تو اس نوح نبی نے بھی امت کے جبر اور ظلم کے سامنے جب اپنے پیمانہ صبر کو لبریز ہوتے ہوئے دیکھا تو بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ طوفان آیا تو کشتی نوح میں ان لوگوں نے نجات پائی جو کشتی میں آ گئے۔ اب میرے پیغمبر فرماتے ہیں کہ ہم نے نہ تو کشتی نوح کو بناتے ہوئے دکھایا، نہ لوگوں کو بیٹھتے ہوئے دکھایا، نہ نجات پاتے ہوئے دکھایا، ہم نے محض بتایا، انہی نے مان لیا۔ توجہ چاہتا ہوں، ہم نے انہیں بتایا کہ جناب داؤد کو اللہ نے یہ معجزہ دیا کہ اگر لوہے کو ہاتھ میں لے لیں تو موم ہو جائے۔ ہم نے انہیں بتایا
بتایا کہ سلیمان کا تخت ہوا کی دوش میں سفر کرتا تھا. ہم نے سلیمان کے تخت کو ہوا کی دوش میں سفر کرتے ہوئے دکھایا نہیں ہے، محض بتایا ہے. ہم نے انہیں بتایا کہ موسیٰ 3 لاکھ لوگوں کے ساتھ دریائے نیل پر سفر کر کے اس پار سے اس پار چلے گئے. ہم نے دریائے نیل کے سینے پر موسیٰ کو 3 لاکھ لوگوں کو سفر کرتے ہوئے دکھایا نہیں ہے، محض بتایا ہے. ہم نے انہیں بتایا کہ اللہ نے عیسیٰ کو یہ معجزہ دیا کہ اگر ٹھوکر مار دیں اور کہیں قم باذن اللہ تو مردہ زندہ ہو جاتا تھا. تو ہم نے عیسیٰ کو مردے کو زندہ کرتے دکھایا نہیں ہے، بتایا ہے. اس لیے عدل کا تقاضا یہ ہے کہ سزا بھی ایک ملے گی، مگر علی کے معاملے میں ہم نے انہیں خالی بتایا نہیں ہے، غدیر کے میدان میں ہاتھوں پہ اٹھا کے دکھایا بھی ہے. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. توجہ ہے نا. تو علی کے معاملے میں خالی زبانی مسئلہ نہیں ہے کہ من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا کہہ دیا ہو. ہم نے کہا نہیں ہے محض، بلکہ علی کو ہاتھوں پہ اٹھا کے دکھایا بھی ہے. تو یہاں تھیوری بھی ہے، پریکٹیکل بھی ہے. کہا اگر انکار کرو گے تو کافر بھی کہلاؤ گے اور منافق بھی کہلاؤ گے. پھر فرمایا میرے پیغمبر نے، علی نے ساری زندگی جہاد کس سے کیا؟ کافروں کے ساتھ یا منافقین کے ساتھ؟ اسی لیے ہم نے انعام میں یہ کلمات دیے کہ جو آپ سے دشمنی رکھے گا وہ کافر بھی ہے اور منافق بھی ہے. عزیزان محترم، اگر آج کے زمانے میں آپ کو کوئی امام علی کی عظمتوں کا منکر نظر آئے، ان کے فضائل و مناقب کا انکار کرتا نظر آئے، ان کی ولایت سے منحرف ہوتا ہوا نظر آئے، تو سمجھ جائیے گا کہ وہ یا تو کسی کافر کا بیٹا ہے یا کسی منافق کا بیٹا ہے. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. بہت توجہ زان محترم، کیونکہ علی کی تلوار سے یا کافر قتل ہوا ہے یا منافق قتل ہوا ہے. تو ظاہر سی بات ہے جس کا باپ علی کی تلوار کا شکار ہوا ہو تو اس کا بیٹا کیسے علی سے محبت کر سکتا ہے؟ تو علی کی محبت جب سامنے آتی ہے تو شجرے کھول دیتی ہے، پتہ لگ جاتا ہے کہ کون منافق، کون کافر اور کون مومن، کون متقی. پوری توجہ عزیزان محترم، آپ دیکھیں کہ جب میدان غدیر میں آیت آئی کہ یا ایھا الرسول بلغ، اے میرے حبیب وہ پیغام پہنچا دو جو ہم نے آپ کو اس سے پہلے بھی بتایا تھا اور کہا تھا کہ پہنچا دو، لیکن اب یہ مناسب وقت ہے، اب اس میں تاخیر نہ ہو، اب اسے پہنچا دیجئے. تو پیغمبر اسلام نے غدیر میں پیغام کیا پہنچایا؟ یہی ولایت علی کا اعلان کیا. جب اعلان کیا تو عزیزان محترم آیت کیا آئی؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ نے اعلان کر دیا کہ آج کے دن دین مکمل ہو گیا، نعمتیں تمام ہو گئیں اور اللہ دین سے راضی ہو گیا. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اللہ دین سے راضی ہو گیا. جب یہ اعلان آیا کہ اللہ دین سے آج راضی ہو گیا تو پیغمبر اسلام نے اللہ ہی سے سوال کر لیا. توجہ چاہتا ہوں، کہیں میرے پروردگار میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تو دین سے کس حد تک راضی ہو گیا، تیری رضا کا معیار کیا ہے آج کے دن کے لیے جو تو اعلان کر رہا ہے وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں دین اسلام سے راضی ہو گیا. تو کس حد تک راضی ہوا
تو پروردگار نے اس کا جواب دیا، وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، کہا ہے میرے حبیب ہم دین سے اس حد تک راضی ہو گئے کہ اب ہم وعدہ کر رہے ہیں جب تک آپ ان مسلمانوں کے درمیان رہیں گے تب تک ہم عذاب نہیں بھیجیں گے۔ بھئی توجہ چاہ رہا ہوں، اس کا مطلب یہ بات تو طے ہو گئی کہ ولایت علی کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ جہاں ولایت علی کا اعلان ہوتا ہے وہاں عذاب نہیں آتا۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ اب عزیزان محترم، جیسے پیغمبر نے یہ اعلان کیا اور امت کو بتایا کہ اللہ نے یہ فرمایا ہے وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا کے میرے سوال پر، کہ جب میں نے سوال کیا ہے اللہ کتنا راضی ہو گیا، تو اس نے کہہ دیا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے میرے حبیب ہم اتنے راضی ہو گئے کہ اب وعدہ کر رہے ہیں جب تک آپ ان میں رہیں گے عذاب نہیں بھیجیں گے۔ جیسے ہی آیت حارث بن فہری نے سنی فوراً کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء۔ توجہ رہے، جیسے ہی اعلان سنا ویسے ہی کھڑا ہو گیا، اور یہ کلمات بھی سورہ انفال میں محفوظ ہیں جو حارث نے دہرائے۔ توجہ چاہتا ہوں، کیا کہا اس نے کہا کہ اے میرے پروردگار اگر علی کو رسول خدا نے اپنی طرف سے مولا بنایا ہے تو میں مانتا نہیں، اور اگر تیری طرف سے بنایا ہے اور تو نے علی کو ولایت کا تاج پہنایا ہے تو پھر میں دعا کرتا ہوں کہ میرے اوپر ابھی پتھروں کا عذاب نازل فرما۔ توجہ رہے، اس نے کیوں دعا کی؟ اس نے سن لیا ابھی کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ عذاب نہیں بھیجیں گے۔ توجہ رہے، ہم نے یہ وعدہ کیا ہے اپنے رسول سے، اللہ کہہ رہا ہے کہ جب تک آپ ان میں رہیں گے اب عذاب نہیں آئے گا۔ تو حارث نے سن لیا کہ عذاب نہیں آئے گا تو اس نے عذاب کی ڈیمانڈ کی، عذاب کا مطالبہ کیا۔ کیوں؟ کیونکہ آنا تھا نہیں، تو ولایت علی کو مشکوک کرنے کا بہترین موقع تھا۔ بھئی توجہ رہے، اس نے سوچ لیا کہ عذاب تو آئے گا نہیں، اور اب ہم دنیا سے کہیں گے کہ اگر اللہ نے بنایا تھا تو عذاب کیوں نہیں آیا۔ پوری توجہ زانے محترم، آپ دیکھیں دشمنان علی کم شاطر نہیں ہوتے، بڑے شاطر ہوتے ہیں۔ اس نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور دعا کی کہ عذاب بھیج۔ اب تاریخ کہتی ہے کہ پیغمبر اسلام اپنی زندگی میں 63 سالہ زندگی میں صرف یہ ایک ایسا لمحہ تھا جب تردد کا شکار ہوئے اور کہے میرے پروردگار اب کیا ہوگا۔ اس لیے کہ دو چیزیں ہیں، ایک طرف تیری توحید کا وقار ہے کہ تو نے وعدہ کیا عذاب نہیں بھیجے گا، دوسری طرف علی کی ولایت ہے۔ اگر عذاب بھیجتا ہے تو توحید مجروح ہو جائے گی، لوگ کہیں گے کہ صاحب اللہ تو وعدہ کر کے توڑ دیتا ہے، تو وقار توحید مجروح ہو جائے گا۔ اور اگر عذاب نہیں بھیجا تو ولایت علی مشکوک ہو جائے گی۔ یہ سارے مکے میں جا کے کہے گا، سارے مدینے میں جا کے کہے گا کہ اگر اللہ نے بنایا ہوتا تو عذاب آتا، کہاں آیا عذاب؟ میں تو مانگ رہا تھا کھڑا ہو کر عذاب۔ بہت توجہ زانے محترم، جب یہ عذاب مانگ رہا تھا یہ تھا کون؟ یہ پیغمبر کے ساتھ تھا تو صحابی تھا۔ بھئی توجہ فرمائیے، پیغمبر کے ساتھ غدیر میں ہے تو یہ صحابی ہے، حج کر کے آ رہا ہے تازہ تازہ تو یہ حاجی ہے، ظہر کی نماز پڑھیے پیغمبر کے پیچھے تو یہ نمازی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ہر صحابی، ہر حاجی، ہر نمازی قابل اعتبار نہیں ہوتا۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ عزیزان محترم، اب دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے،
اور تقریر کا میری وقت بھی مکمل ہو رہا ہے اور حالات بھی سازگار نہیں ہیں، تو اس لیے گفتگو تمام کر رہا ہوں، یہیں پہ لا کے روک رہا ہوں کہ اس نے سوال کیا کہ عذاب بھیج اگر تیرا بنایا ہوا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اس نے سوال کیا کہ اے میرے رب اگر تیرا بنایا ہوا ہے تو عذاب بھیج۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ایک مرتبہ اور بلند ترین صلوات بھیج دیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو اب عزیزان محترم اس نے سوال کیا، پیغمبر تردد کا شکار ہوئے کہ اے میرے رب اب کیا ہوگا؟ اگر عذاب بھیجا تو آبروئے توحید معرض خطر میں آ جائے گی، اگر عذاب نہیں بھیجا تو ولایت خطرے میں آ جائے گی۔ تو آواز قدرت آئی، سالا سائل بعذاب واقع۔ جیسے ہی سوال کرنے والے نے سوال کیا، اللہ نے پتھروں کا عذاب بھیجا، اور جب پتھروں کا عذاب بھیجا حارث اسی جگہ فی النار ہو گیا۔ میرے نبی نے کہا ہے میرے پروردگار ولایت علی تو بچ گئی مگر توحید خطرے میں آ گئی۔ اب لوگ کیا کہیں گے کہ اللہ وعدہ کر کے توڑ دیتا ہے۔ آواز قدرت آئی کہ اے میرے حبیب، ایک طرف توحید ایک طرف ولایت، ہم ولایت کے معاملے میں کمپرومائز کے قائل نہیں ہیں۔ بھئی توجہ چاہ رہا ہوں، مصلحت پسندی کے قائل نہیں ہیں، ہمیں ولایت کو بچانا بھی ضروری تھا، اور اے میرے حبیب توحید کی آبرو بھی خطرے میں نہیں آئی۔ کہا میرے پروردگار تیرا وعدہ تھا عذاب نہیں بھیجوں گا، اور آ گیا عذاب۔ اب میں کیا لوگوں کو جواب دوں گا جب پوچھیں گے کہ اللہ نے وعدہ کر کے توڑ دیا؟ کہا میرے حبیب میرے لفظوں پہ غور کرو، میں نے کہا کیا ہے؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ اے میرے حبیب میں نے یہ کہا تھا کہ جب تک آپ ان میں رہیں گے تب تک میں عذاب نہیں بھیجوں گا۔ بھئی توجہ چاہ رہا ہوں، جب تک آپ رہیں گے میں عذاب نہیں بھیجوں گا۔ میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ کوئی بدبخت مانگے گا تو عطا نہیں کروں گا۔ بھئی اپنی اپنی قسمت ہے، کوئی ہماری بارگاہ سے نجات مانگتا ہے، کوئی عذاب مانگ رہا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ اب عزیزان محترم بس گفتگو تمام ہوئی کہ پیغمبر اسلام نے ہمیں بتایا کہ 1,24,000 پیغمبر آئے تھے، ورنہ ہم کیا جانتے کتنے پیغمبر آئے تھے۔ توجہ، یہ تعداد ہمارے پاس کہاں سے آئی؟ احادیث کے ذریعے سے آئی، پوری توجہ رہے۔ تو پیغمبر نے محض بتایا کہ 1,24,000 پیغمبر آئے تھے۔ امت کی سادگی دیکھیے، معصومیت دیکھیے ذرا، بس گفتگو تمام ہو گئی کہ کتنے معصوم ہیں یہ مسلمان، کتنے سادہ لو ہیں یہ مسلمان کہ اگر ماننے پر آئیں تو 1,24,000 کو، توجہ رہے، پیغمبر مان رہے ہیں نبی کے کہنے سے۔ بھئی دیکھا تو صرف نبی کو ہے، انہیں باقی کو تو دیکھا نہیں ہے۔ اچھا دیکھنے کی بات چھوڑ دیجئے، باقی نبیوں کے بارے میں کچھ بھی معلومات نہیں رکھتے، انفارمیشن بھی نہیں کوئی کہ کہاں پیدا ہوئے تھے، کہاں آئے تھے، کس خطے میں آئے، کیا کارنامے انجام دیے، کچھ نہیں جانتے۔ اگر کہیں آپ نے کسی کتاب میں پڑھا ہو 1,24,000 پیغمبروں کے علمی کارنامے، سماجی کارنامے، تو ذرا میرے علم میں بھی اضافہ کر دیں صاحب، فلاں کتاب میں 1,24,000 پیغمبروں کے کارنامے لکھے ہوئے ہیں۔ توجہ رہے، کہیں نہیں ہے، پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ جانے دیجئے علمی کارنامے، سماجی خدمات کو، تو 1,24,000 پیغمبر آئے تو یہ 1,00,000 کو مائنس کرتا ہوں میں، 24,000 کے نام نہیں بتا سکتے، اور وہ جو رات کو اعلان کرتے ہیں اور اگلے دن شام کو چندے سے مسجد کھڑی کر دیتے ہیں، چندہ کرنے میں اتنے ایکسپرٹ ہیں، وہ نبیوں کے نام کا چندہ کر لائیں ہیں، اور اس کے بعد بھی 2,400 نام نہیں لا سکتے۔ 24,000 تو جانے دیجئے، توجہ رہے، 2,400 نام بھی نہیں لا سکتے انبیاء کے۔ اچھا پھر کتنے نام ہیں ان کے پاس جو کل اثاثہ ہے صرف ناموں کا؟ ابھی کارناموں کی بات نہیں کر رہا ہوں، خطہ تبلیغ کی بات نہیں کر رہا ہوں، صرف ناموں کا۔ ان کے پاس جو کل نام ہیں انبیاء کے، یعنی تمام امت مسلمہ کے پاس، جس میں ہم خود بھی شامل ہیں، صرف 38 پیغمبروں کے نام معلوم ہیں۔ توجہ رہے، کتنے؟ 38 پیغمبر، یعنی جن کے بارے میں ہم یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں، نص قرآنی یا نص معصوم جس کے بارے میں ہے
میں ان کی بات کر رہا ہوں. ایسے تو 90 یا 99 انبیاء کا ذکر جو ہے تاریخ انبیاء لکھنے والوں نے کیا ہے، لیکن ان میں ایسے بہت سارے نبی ہیں جن کے بارے میں قیاس کیا گیا ہے کہ یہ بھی فلاں خطے میں نبی آئے تھے، یہ بھی فلاں خطے میں نبی آئے تھے. انہی میں گوتم بدھ تک کے لیے لکھا ہوا ہے کہ یہ بھی نبی تھے. توجہ ہے نا. تو میں اس قیاس آرائی کی بنیاد پہ گفتگو نہیں کر رہا ہوں، میں یقین کی بنیاد پہ بات کر رہا ہوں کہ امت مسلمہ یقین کے ساتھ کتنے نام پیش کر سکتی ہے، نص قرآنی سے کتنے نام پیش کر سکتی ہے، نص عرفانی سے کتنے نام پیش کر سکتی ہے. توجہ چاہتا ہوں. تو وہ نام کتنے ہیں؟ 38 کیسے ہیں وہ؟ 28 نام تو وہ ہیں جو انبیاء کرام کے قرآن مجید میں آئے ہیں. ان 28 کے علاوہ اور 10 نام ہیں جو توریت، زبور اور انجیل میں آئے ہیں. یعنی یہی 28 نام ہوا ریپیٹ ہوئے ہیں اور ان کے علاوہ 10 اور نئے نام ملتے ہیں. تو کل نام کتنے ہو گئے؟ 38 نام. تو یہ پوری امت مسلمہ ان کا کل اثاثہ کیا ہے؟ 38 پیغمبروں کے نام. یہ بیچارے اتنے معصوم ہیں کہ 1,23,962 کو انہیں نبی مانتے ہیں جن کا نام تک نہیں معلوم، اور اس علی کو مولا نہیں مانتے جس کا نام بھی جانتے ہیں، شجرہ نسب بھی جانتے ہیں. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. مجھے اس مرحلے پر علامہ حافظ عارف اکبر آبادی یاد آ گئے. گفتگو تمام ہوگی بس انہی 4 مصروں کے ساتھ. کیا خوبصورت 4 مصرے کہے علامہ صاحب نے. پاکستان کے بڑے شاعروں میں شمار ہوتا ہے، مذہبی حوالے سے اسلامیات کے بڑے شاعر ہیں علامہ حافظ عارف اکبر آبادی. انہوں نے کیا خوبصورت حقیقت بیان کی ہے غدیر کے تعلق سے. دیکھیں کہ کیا عطا عہد ولایت علی سے تم نے کبھی. بھائی توجہ جاگ کے سنیے گا، لکھنؤ والوں کے درمیان پڑھ رہا ہوں، ایک ایک مصرع علماء، طلبہ، افاضل یہاں موجود ہیں. کیا عطا عہد ولایت علی سے تم نے کبھی، اسے تمہارے صغیر و کبیر بھول گئے. وہ 30 پاروں کا قرآن تو حفظ کر ڈالا، یہ 4 حرفوں کا لفظ غدیر بھول گئے. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. بس عزیزان محترم، میں نے گفتگو اپنی یہیں تمام کی اور بس 5-7 منٹ کی زحمت اور، کیونکہ ماحصل تقریر کا مصائب ہے. جناب سیدہ سلام اللہ علیہ فرش عزا پر شہزادی فرش عزا پر ہمارے علم کے جوہر دیکھنے نہیں آتی. وہ اپنے لال کے لیے چند آنسوؤں کا نذرانہ لینے آتی. عزاداران مظلوم کربلا، ابھی آپ مسلسل دیکھ رہے ہیں کربلا کے حوالے سے اس وقت گفتگویں چل رہی ہیں. 40 کا سفر ہر طرف موضوع گفتگو ہے کہ 2,25,00,000 افراد وہاں پہنچے کربلا معلیٰ 40 کے موقع پر. کچھ میڈیا کے افراد نے زیادہ تعداد بتائی ہے، لیکن BBC لندن نے کہا کہ 2,25,00,000 پہنچے اس سال 40 پر. اور اسی سال حج پر کتنے لوگ گئے؟ ان کی تعداد BBC لندن نے بتائی 25,00,000. یعنی 73 فرقوں کے لوگ جب خانہ کعبہ میں مجتمع ہوئے حج کے لیے تو ان کی تعداد تھی 25,00,000. اور جب ایک فرقے کے لوگ کربلا پہنچے تو 2,25,00,000. علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ایاں سر شہادت کی اگر تفسیر ہو جائے، ایاں سر شہادت کی اگر تفسیر ہو جائے، مسلمانوں کا قبلہ روزہ شبیر ہو جائے. یہ ہے کربلا. اور کربلا ہمیں یوں نہیں ملی ہے، کربلا کے لیے ہم نے بڑی قربانیاں دی ہیں. عزیزو بس اسی قربانی کا ذکر کر کے میں اس تمام کر رہا ہوں. ایک واقعہ سناؤں گا آپ کو، اور انشاءاللہ جب جب سوچیں گے، تصور کریں گے، تب تب آنکھیں اشکبار ہو جائیں گی آپ کی. خلافت راشدہ کے بعد جو مسلمانوں کے نزدیک سب سے بڑی خلافت قائم ہوئی، اس کا نام ہے خلافت عباسیہ. سب سے بڑی خلافت ہے یہ مسلمانوں کے نزدیک. اور اس کا جو پیریڈ ہے، جو دورانیہ ہیں، وہ بھی 550 سال ہے. 550 سال تک ان لوگوں کی حکومت قائم رہی. اور ان لوگوں نے جب حکومت قائم کی تھی 550 عیسوی میں، اور 1265 عیسوی تک ان کی حکومت قائم رہی. تو انہی نے جب حکومت کی بنیاد رکھی تھی، صفا اور منصور یہ 2 بھائی تھے عباسیوں میں، ان لوگوں نے حکومت کی بنیاد رکھی اور بنی امیہ کی حکومت کو اکھاڑ پھینکا.
بنی امیہ کے خلاف تحریک چلائی، اور نعرہ ان کا کیا تھا؟ انتقام خون حسین لینا چاہتے ہیں۔ خون حسین کا انتقام لینے کے نام پہ حکومت حاصل کی، اور اس کے بعد انہی نے اہل بیت علیہ السلام پر وہ ظلم کیے کہ بنی امیہ نے بھی نہ کیے ہوں گے۔ اور نام پہ کس کی حکومت قائم کی تھی؟ اہل بیت کے نام پر انہی نے حکومت قائم کی تھی۔ انہی میں ایک ملعون گزرا ہے متوکل، جو عباسیوں کا 10واں خلیفہ ہے۔ اس ملعون نے 17 بار امام حسین کے روزے کو مسمار کیا ہے۔ اپنے دور حکومت میں 17 بار امام کے روزے کو مسمار کیا، اور 17 بار مومنین نے اس کی تعمیر کی، اور تعمیر کرنے والوں کو بڑی سخت سزائیں دیتا تھا۔ وہ سب تاریخ میں لکھی ہوئی ہیں۔ تو تاریخ میں ہے کہ اس ملعون نے اپنے وزراء کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کوئی بھی زیارت امام حسین کے لیے نہ جائے، روزہ امام حسین کی زیارت نہ کرنے پائیں لوگ۔ عزادارو، آپ جو آج دیکھ رہے ہیں اربعین میں یہ بھیڑ، یہ ہجوم، 2,25,00,000 لوگ وہاں پہنچ گئے، آپ کو پتہ ہے اس کے پیچھے ہماری کتنی قربانیاں ہیں؟ ابھی دیکھیں کربلا جانے کے لیے ہم نے کتنی بڑی قربانیاں دی ہیں۔ یہ ملعون کہتا ہے کہ کربلا کوئی نہ جانے پائے، کچھ ایسا اہتمام و انتظام کرو کہ کربلا جانے کی ہمت نہ کر سکے کوئی۔ تو مشیروں نے کہا کہ ذل الہی یہ آپ غلط کام کر رہے ہیں، اس لیے کیونکہ کربلا جانے سے آپ روک نہیں پائیں گے لوگوں کو۔ آپ سے پہلے والے بھی کر کے دیکھ چکے، کوئی نہیں روک پایا، کہ نہیں میں روک کے دکھاؤں گا۔ یہ ملعون کہتا ہے کہ ٹیکس بڑھا دو، جو لوگ کربلا کی زیارت کے لیے جائیں گے اتنا انکم ٹیکس رکھ دو کہ وہ ادا نہ کر پائیں۔ ان لوگوں نے کہا ٹھیک ہے ذل الہی جو آپ کا حکم۔ اس نے ٹیکس کافی بڑی تعداد میں رکھا۔ اعلان کر دیا گیا کہ جو لوگ کربلا مولا زیارت کے لیے جانا چاہتے ہیں وہ کل دربار میں آ جائیں، دربار میں میدان ہے سامنے، وہاں پہ آگے کھڑے ہو جائیں، اور جب بلایا جائے گا دربار میں بادشاہ کے سامنے تو وہ انکم ٹیکس ادا کریں اور کربلا جائیں۔ تو اب جب یہ اعلان ہوا اور ٹیکس کا اعلان بھی کر دیا کہ اتنا، کافی بڑی تعداد میں درہم کی شکل میں رکھا گیا تھا۔ اب جو صبح ہوئی 10 بجے دربار لگنا تھا، نماز فجر کے بعد سے لوگ آنا شروع ہو گئے اس میدان میں، اور جو بادشاہ کے محل کے سامنے میدان تھا کافی بڑا، اس میدان میں تل رکھنے کی جگہ نہ ملی، جبکہ بادشاہ کا خیال تھا کہ 2-4 لوگ شاید ادا کر سکیں گے اور جا پائیں گے، کیونکہ وہ یہ سمجھ جائیں گے ہمارا انکم ٹیکس اتنا زیادہ رکھنے کا مقصد کیا ہے۔ جو سمجھدار ہیں سمجھ جائیں گے کہ ذل الہی نہیں چاہتے تو وہ آئیں گے نہیں، جن کے پاس ہے وہ ڈر جائیں گے، جن کے پاس نہیں ہے وہ دے نہیں پائیں گے۔ لیکن اب جو صبح ہوئی تو پورا میدان بھرا ہوا تھا، بادشاہ کا تخت سلطنت پر جلوہ افروز ہوا بادشاہ، اور جب تخت سلطنت پر آیا وزیر کو بلایا کہ جاؤ باہر دیکھو، دروازہ کھولو محل کا، کتنے لوگ ہیں باہر، جو بھی 2-4 لوگ ہوں بلا لاؤ۔ وہ گیا، اس نے دیکھا باہر تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ کھڑے ہوئے۔ وہ آیا دوڑا ہوا کہ ذل الہی باہر تو بہت بھیڑ ہے، جگہ رکھنے کی، کہیں تل رکھنے کی جگہ نہیں ہے پورے میدان میں، اتنا بڑا مجمع ہے۔ تو بادشاہ نے کہا یہ اتنا بڑا مجمع ہے، اتنا ٹیکس ادا کر پائے گا؟ کہا ادا کر پائیں گے تبھی تو میدان میں آئے ہیں یہ۔ کہا اچھا ایک کام کرو، ابھی پتہ لگ جائے گا، جو دروازے پہ سب سے آگے کھڑا ہوا ہے اسے اندر بلا لو، پھر اس سے بات کر کے دیکھتے ہیں، اندازہ ہو جائے گا۔ کہا ٹھیک ہے۔ اب وہ گیا، سب سے آگے ایک ضعیفہ کھڑی ہوئی تھی، وہ ضعیفہ آ گئی، اس کو بلایا۔ اس نے آ کے پہلا جملہ کیا کہا سنیں گے آپ عزیزداروں؟ متوکل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتی ہے متوکل، میں نے سنا ہے کہ تو نے امام حسین کی زیارت سستی کر دی ہے۔ توجہ، کیا کہا؟ سستی کر دی ہے، جبکہ انکم ٹیکس کتنا بڑھایا ہے اس نے کہ لوگ ادا نہ کر پائیں۔ وہ ضعیفہ کیا کری؟ سستی کر دی ہے۔ متوکل کے ہوش اڑ گئے کہ یہ کیا کہہ رہی ہے عورت، سستی کر دی ہے؟ اس نے کہا تمہیں کچھ غلط فہمی ہوئی ہے اے ضعیفہ، ہم نے سستی نہیں کی ہے، ہم نے زیارت مہنگی کی ہے۔ کہا کتنی مہنگی کی ہے؟ اس نے بتایا اتنے درہم انکم ٹیکس رکھا ہے ہم نے حکومت کے لیے، اس کے علاوہ جو خرچہ ہوگا وہ آپ کو خود کرنا ہوگا۔ اس نے اپنے دوپٹے میں بندھے ہوئے درہم نکالے اور تخت پہ بیٹھے ہوئے متوکل کی طرف اچھال دیے، کہا یہ لے تیرا انکم ٹیکس۔ اب جیسے ہی اس نے دیکھا کہ جتنے درہم اس نے انکم ٹیکس میں رکھے وہ یہاں سامنے آ گئے، تو وہ حیرت سے اپنے وزیروں کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے یہ کیا ہے؟ جب ایک عام عورت اتنا ٹیکس ادا کر رہی تو سارا مجمع ادا کر دے گا، تب تو میں روک نہیں پاؤں گا زیارت امام حسین سے۔
تو وزیر نے کہا ذل الہی میں نے کل پہلے ہی کہا تھا آپ سے آپ روک نہیں سکتے زیارت امام حسین کو. کہا میں روک کے دکھاؤں گا. کہا جاؤ بوڑھی عورت باہر جاؤ, ابھی دوسرا اعلان ہوگا, سب کو کہو باہر کھڑے ہوئے انتظار کریں. اس کے بعد متوکل نے کہا جاؤ اب اعلان کر دو کہ جو کربلا زیارت امام حسین کے لیے جائے گا اس کا ایک ہاتھ کاٹ لیا جائے گا. عزادارو دیکھیں کربلا کیسے ملی ہے ہمیں. بس گفتگو تمام ہو گئی اسی کے ساتھ. کہ اس کا ایک بازو کاٹ لیا جائے گا جو کربلا جانے کی جرت کرے گا, ہمت کرے گا. یہ اعلان ہو گیا. اور اب پھر اگلے دن کا انتظار کر رہا ہے متوکل کہ 10 بجے دربار سجے اور دیکھیں اب میدان میں کتنے لوگ ہیں. اسے یقین تھا اب تو واقعی کوئی نہیں آئے گا, اور ایک آدھ کوئی آ بھی گیا جب ہاتھ کاٹ دیں گے دوسرا ہمت نہیں کرے گا. اب صبح ہوئی, 10 بجے دربار سجنا ہے. پھر وہی نماز فجر کے بعد لوگ گھروں سے نکلنا شروع ہو گئے اور پورا میدان بھر گیا, حتیٰ کہ بغداد کی گلیاں چھڑکنے لگیں عزاداران امام حسین سے, زائرین امام حسین سے. اور ہر طرف سڑکوں پر میدان میں صرف زائرین نظر آ رہے ہیں. 10 بجنے کے بعد دربار میں آیا متوکل, وزیر سے پوچھا باہر کا کیا حال ہے, جاؤ دیکھ کے آؤ. آج تو کوئی 1-2 لوگ ہی ہوں گے, زیادہ نہیں ہوں گے. اس نے کہا ذل الہی میں دیکھ آیا, آپ 1-2 کی بات کر رہے ہیں. دربار کے باہر کا منظر یہ ہے کہ کہیں پہلے تو صرف میدان تک لوگ تھے, جب سے آپ نے کہا ہاتھ کاٹا جائے گا تب سے اب یہاں ہر گلی ہر کوچے میں لوگ کھڑے ہوئے ہیں. کہا اچھا تو جو دربار میں آج سب سے آگے اسے بلا لاؤ. اب جو دربار کا دروازہ کھولا گیا, سب سے آگے پھر وہی ضعیفہ کھڑی ہوئی تھی جو کل آئی تھی. جیسے اس ضعیفہ کو دیکھا کہ بلاؤ اچھا اس کو, یہ تو کل بھی آئی تھی. اس نے کہا ہاں کل بھی آئی تھی, مگر آج اس کا انداز بدلا ہوا تھا. آج جو وہ دربار میں آئی تھی تو یہ سر پہ ایک ہاتھ رکھ کے لائی تھی, اس طرح سے آئی تھی, سر پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے اور دربار میں آئی. اور آنے کے بعد پہلا جملہ متوکل سے کہتی ہے کہ سنا ہے متوکل تو نے زیارت فری کر دی ہے, مفت کر دی ہے آج. تو کہتا ہے تم نے غلط سنا ہے, میں نے تو شرط رکھی ہے کہ جو جائے گا ہاتھ کاٹا جائے گا اس کا. جیسے ہی کہا کہ ہاتھ کاٹا جائے گا, وہ ضعیفہ کہتی مجھے معلوم ہے کہ تو نے یہ شرط رکھی ہے کہ ہاتھ کاٹا جائے گا, تبھی تو کہہ رہی ہوں کہ تو کیا جانے حسین کا عشق کیا ہے, ایک ہاتھ کا کٹانا کچھ بھی نہیں ہے. متوکل کہتا اچھا یہ بتائیں ضعیفہ یہ ہاتھ سر پہ کیوں رکھا ہوا ہے, اس کو سر پہ کیوں رکھے ہوئے ہو تم؟ کہ تجھے نہیں معلوم ہمارا دستور ہے اور ہمارا اصول ہے کہ ہم شیعان علی کے نزدیک جو چیز حسین ابن علی سے منسوب ہو جاتی ہے ہم اس کا احترام کرتے ہیں. جب میں نے گھر سے قدم باہر نکالا اور یہ نیت کی کہ میں کربلا جاؤں گی اور یہ ہاتھ کٹاؤں گی, تو گھر سے باہر قدم جیسے ہی نکالا اب یہ میرا ہاتھ نہیں رہا, یہ حسین ابن علی سے منسوب ہو گیا. اس لیے اسے سر پہ رکھے ہوئے ہوں کہ یہ میرا نہیں, یہ مولا کا ہے, اب یہ ان کی امانت ہے, ان کی بارگاہ میں پیش کروں گی. متوکل کہتا ہے جلاد کو بلاؤ, اس کا ہاتھ کاٹ دو تاکہ اس کا بول نہ بند ہو. ہاتھ کاٹ دیا گیا, خون بہنے لگا. بس عزادارو آخر جملے مجلس تمام ہو گئی. ہاتھ کٹ گیا, خون بہنے لگا. ضعیفہ مسکرا کے کہتی ہے متوکل تیری حسرت پوری ہو گئی ہو تو اب میں اپنے مولا کی زیارت کو جاؤں. متوکل کہتا ہے اچھا ایک ہاتھ کٹ گیا تب بھی اتنی ہمت اس میں, پھر بھی کہہ رہی ہے زیارت کو جاؤں. کہ دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دو اس کا. جلاد نے دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دیا. اب ادھر سے بھی خون بہنے لگا اور ضعیفہ پھر مسکرا کے کہتی ہے اے متوکل اب اجازت ہے کہ میں اپنے مولا کی زیارت کے لیے جاؤں. متوکل ملعون کہتا ہے اس کا پاؤں بھی کاٹ دو. جلاد نے ایک پاؤں بھی کاٹ دیا. پاؤں کٹا, پاؤں سے خون بہنے لگا. اب ایک پاؤں پہ کھڑی ہوئی ہے اور کہتی ہے اے متوکل اب اجازت ہے کہ میں اپنے مولا کی زیارت کے لیے جاؤں. متوکل ملعون کہتا ہے اس کا دوسرا پاؤں بھی کاٹ دو. دوسرا پاؤں بھی کاٹ دیا گیا اور ضعیفہ زمین پہ گر گئی. اب جو زمین پہ گری تو متوکل ملعون کہتا ہے کہ جاؤ اس ضعیفہ کے بدن کو لے جا کے محل کے باہر میدان میں پھینک دو تاکہ جو لوگ میدان میں کھڑے ہیں وہ دیکھ لیں کہ جو حسین کی زیارت کے لیے جائے گا اس کا یہ حشر کیا جائے گا, تاکہ کوئی زیارت کی ہمت نہ کر سکے.
دربار سے باہر پھینکنے کے لیے روایت کے فقرے یہ ہیں کہ جیسے یہ چلے اور یہ چاہتے تھے کہ اس ضعیفہ کے بدن کو میدان میں پھینکیں، ویسے یہ گھوڑے سوار آیا اور گھوڑے سے اترا، انہی نے اس ضعیفہ کے بدن کو پھینکا اور اس گھوڑے سوار نے اپنے ہاتھوں کو آگے بڑھایا اور اس ضعیفہ کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیا۔ ایک مرتبہ متوکل کی طرف دیکھ کے ضعیفہ کہتی ہے کہ او ملعون، تیرا شکریہ کہ تو نے میرے پاؤں بھی کاٹ دیے، تو نے میرے ہاتھ بھی کاٹ دیے، پہلے مجھے خود جانا پڑتا زیارت کے لیے، اب مجھ سے خوش نصیب کون ہے؟ ارے میرے مولا خود مجھے لینے کے لیے آئے ہیں۔ عزاداران مظلوم کربلا، میں نے خبروں میں دیکھا کہ سب سے بڑا دنیا کا دسترخوان کربلا معلیٰ میں لگایا گیا، سب سے بڑی نماز جماعت کربلا معلیٰ میں ادا کی گئی۔ ہائے حسین ابن علی، جن کے 6 مہینے کے بچے کو بھی پانی نہیں دیا گیا، آج سبیلیں اس کے نام کی ساری دنیا میں لگ رہی ہیں، دسترخوان بچھائے جا رہے ہیں، نماز جماعت نہیں ادا کرنے دی گئی۔ میرا امام عصر کی نماز پڑھنا چاہتا تھا، تیروں کی بارش ہو رہی تھی۔ اے میرے آقا، آج آپ کے نام پر پوری دنیا میں جماعتیں قائم ہو رہی ہیں، لیکن حسین نماز پڑھ رہے تھے، کبھی سعید کے سینے پہ تیر لگتا، کبھی زہیر کے سینے پہ تیر لگتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تعب بیننا بینہم بالخیرات، انک مجیب الدعوات، انک علی کل شیء قدیر۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر جہاں بیگم بنت سید عباس حسین، سید منع آغا ابن سید نادر حسین کو اصال فرما دیں۔